میں آج اس معزز ایوان کی طرف پاکستان کے وفاقی بجٹ کے ایک نہایتی اہم اور بنیادی مسئلے کی جانب مضمون کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ صرف بجٹ کے حجم، ٹیکسوں یا اخراجات کا نہیں بلکہ بجٹ سازی کے پورے نظام کا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا قومی بجٹ اکثر ایک قابل عمل معاشی منصوبے کے بجائے سیاسی خواہشات کی وش لسٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ ہر سال بلند و بالا دعوے، غیر حقیقی اہداف اور خوش آئندہ تخمینے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن چند ماہ بعد انہی اعداد شمار میں بار بار ترمیم کرنا پڑتی ہے۔ اس طرز عمل سے معیشت، سرمایہ کاروں اور عوام کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی بنیادی درست اعداد شمار اور حقیقت پسندانہ تخمینوں پر ہونی چاہیے۔ افسوس کہ محصولات اور اخراجات کے تخمینے اکثر زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہوتے۔ جب ٹیکس وصولیوں کے اہداف حاصل نہیں ہوتے یا اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کبھی ترقیاتی منصوبے روک دیے جاتے ہیں اور کبھی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط کے تحت بجٹ میں تبدیلی کرنا پڑتی ہیں۔ ہمارا ٹیکس نظام بڑی حد تک درآمدات پر عائد بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان کو ایسے ٹیکس نظام کی ضرورت ہے جو پیداواری دستاویز، معیشت اور آمدنی کی منصفانہ بنیاد پر قائم ہو، نہ کہ صرف درآمدی محصولات پر۔ جناب عالی، پاکستان کے متعدد سرکاری ادارے مسلسل خسارے میں چل رہے ہیں۔ اس کی مثال اسٹیل مل ہے، PIDC ہے اور انڈسٹریل ایسے بہت سارے سیکٹر کے ادارے ہیں۔ میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے انڈسٹریز کی، جس کے اندر ان کے 23 ڈویژن تھے۔ اب اس میں سے ایک جو ہے ڈویژن کم ہوا ہے، وہ 22 رہ گئے ہیں۔ وہ بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ بالواسطہ طور پہ کوئی کارآمد کام نہیں ہے۔ اس طرح توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی ترقیاتی اخراجات محدود کرتے ہیں اور انڈسٹری پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کے درمیان مؤثر رابطے کے بغیر کوئی بھی معاشی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر سود کی شرح، قرضوں کی لاگت اور مالیاتی پالیسی کے تخمینے ایک دوسرے کے مطابق نہ رکھتے ہوں تو بجٹ کے بنیادی اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کو بوجہ توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سود سے پاکستان میں ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر سیریسلی کام ہونا چاہیے۔ ایک وقت سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، ان تمام توقعات پر ہماری حکومت کو پورا اترنا چاہیے۔ احتساب کا نظام، جناب عالی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں جواب دہی کا فقدان ہے۔ اگر کوئی وزارت اپنے بجٹ سے تجاوز کر جائے یا کوئی ادارہ اپنے مقررہ محصولات کے اہداف حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے کوئی مؤثر احتسابی نظام موجود نہیں ہے۔ جناب، میں آپ کی توجہ بجلی کے، الیکٹرک اور انرجی کے اصول کے ذرائع کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ سمجھا ہوگا کہ انڈسٹری کی نیشنل گرڈ سے دوری کی وجوہات مہنگی بجلی، لوڈ شیڈنگ، غیر یقینی صورتحال ہے جس کے ذریعے انڈسٹری مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس طرح سستی بجلی کے حاصل کرنے کے تمام ذرائع محدود ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم قابل تجدید توانائی کی حوصلہ افزائی کریں اور دوسری طرف اسی میں سرمایہ کاری کرنے والوں پر اضافی بوجھ ڈالیں، یہ واضح تضاد ہے۔ ایک طرف ہم برآمدات بڑھانے کی بات کریں اور دوسری طرف صنعتی لاگت میں اضافہ کریں، یہ معاشی منطق سمجھ نہیں آتی۔ جناب عالی، بجلی کے شعبے کا اصل مسئلہ سولر توانائی نہیں ہے، اصل مسئلہ گردشی قرضے ہے اور بجلی کی چوری ہے اور ترسیل کا نظام ہے۔
اور کمزور گورننس ہے۔ اگر ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کے بجائے انڈسٹری پر اضافی بوجھ ڈالا جائے گا تو اس سے نہ صرف انڈسٹریز کی ترقی متاثر ہوگی بلکہ ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے موقع بھی کم ہو جائیں گے۔ کراچی میں بیشتر سائٹ ایریا میں خاص طور پہ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، نہ وہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ کراچی جو پاکستان کو مالی مفادات فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو کسی نہ کسی فارم میں سپریس کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ مزدور پریشان حال ہیں، بے روزگاری بے انتہا بڑھی ہوئی ہے۔ ان تمام مسئلوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ صنعتی صارفین پر مجوزہ اضافی فکس چارجز کے فیصلے پر نظرثانی کی جائے۔ صنعتکار، برآمد کنندگان، چیمبر آف کامرس اور توانائی کے ماہرین سے جامع مشورے کیا جائے۔ گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے واضح اور قابل عمل اصلاحاتی منصوبہ پیش کیا جائے۔ ڈیجیٹل گورننس، ٹیکنالوجی پر مبنی احتسابی نظام متعارف کرایا جائے۔ صنعت، برآمدات، روزگار اور قابل تجدید توانائی کی قومی معیشت کو حکمت عملی کا بنیادی ستون بنایا جائے۔ جناب اسپیکر، مضبوط معیشت کے بغیر مضبوط ریاست کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے سستی بجلی ضروری ہے۔ سستی بجلی کے لیے مؤثر انتظام ہونا چاہیے۔ سرکاری اداروں ایسوسیز کا مسلسل خسارہ، ریاستی ادارے قومی خزانے پر بوجھ ہیں۔ ڈسکوز، مختلف بجلی تقسیم کار کمپنیاں، پاکستان اسٹیل مل، پاکستان ریلوے، 15 بڑے سرکاری ادارے، مجموعی خسارے تقریباً 5.90 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے۔ یہ رقم پاکستان کی جی ڈی پی کی تقریباً 5% کے برابر بتائی جاتی ہے۔ حکومت دہائیوں سے ان اداروں کے پیسے ڈال رہی ہے، نجکاری کے منصوبے بار بار موخر کرتی ہے۔ IMF بھی اصلاحات اور نجکاری پر زور دیتا ہے۔ قومی خزانے پر بوجھ، ترقی منصوبوں کے وسائل کم ہیں۔ بجٹ خسارہ، ہم اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن ساری چیزیں ہوا میں چلی جاتی ہیں۔ میں مختصراً اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ تمام وزارتوں اور محصولات جمع کرنے والے اداروں کے لیے واضح اہداف مقرر کیے جائیں۔ جو ادارے مسلسل اہداف حاصل نہ کر سکیں ان کے لیے انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری کا نظام متعارف کرایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ وزارتوں کے اپنے ترقیاتی اور انتظامی فنڈ کے بہتر انتظام کے لیے مناسب خود مختاری تاکہ ذمہ داری اور جواب دہی دونوں واضح ہوں۔ تھرڈلی، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، منصوبہ بندی کمیشن، متعلقہ اداروں پر مشتمل ایک مستقل مشترکہ کونسل قائم کی جائے جو قرضوں، سودی ادائیگیوں اور مہنگائی اور معاشی نمو کے تخمینوں کا مسلسل جائزہ لے۔ چہارم، سرکاری اداروں کی اصلاح نجکاری، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کے لیے واضح اصلاحاتی روڈ میپ بنایا جائے اور جہاں ضروری ہو وہاں شفاف نجکاری یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز اختیار کیے جائیں۔ ففتھلی، تعلیم، صحت، پانی، انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی مہارت پر سرمایہ کاری کو ترجیحی بنیاد پر توجہ دی جائے۔ ترقی اخراجات کو مرحلہ وار بڑھا کر دوبارہ جی ڈی پی کے کم از کم 5% تک لایا جائے۔ ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ہم 1.6 بلین خرچ کر رہے ہیں۔ اس مسئلے پہ توجہ دینا چاہیے۔ ان دونوں کو 0.8% کی بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ سیریس توجہ، پاکستان کو محض ایک سالانہ بجٹ نہیں بلکہ ایک قومی معاشی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایسا بجٹ جو حقیقت پسندانہ ہو، جواب دہی پر مبنی ہو، سرمایہ کاری کو فروغ دے اور روزگار پیدا کرے اور عوام کی زندگی میں حقیقی بہتری لا سکے۔ اگر ہم بجٹ سازی کے نظام میں بنیادی اصلاحات نہ کی تو ہر سال نئے اعداد شمار، نئے وعدے، نئے قرضوں کے ساتھ آگے معیشت چلے گی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجٹ کو سیاسی دستاویز کے بجائے قومی اقتصادی تعمیر نو کا مؤثر
ذریعہ بنا جائے۔ ملک کو بنیادی طور پر ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے 3 اہداف کی ضرورت ہے: ورک ایفیشنسی، مؤثر کارکردگی، سیکیورٹی، مضبوط سیکیورٹی، اور اس کے بعد پاپولیشن کنٹرول۔ یہ 3 ایشوز پہ کام ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل سے صحیح معنوں میں نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔